Jamaah, oh jamaah, Kemanggarai mampir minum jus alpukat, pulangnya beli donat. Alhamdulillah Bapak Kiai sudah kuat, mudah-mudahan badannya selalu sehat. Jamaah, oh jamaah, duduk di balai sambil makan durian. Cakep. MMJ emang keren. Jemaah, oh jemaah, ke Vietnam jangan lupa beli bayam. Alhamdulillah kita masih bisa duduk di malam Sayyidul Ayyam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kami para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua, para tokoh agama, khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Mukarrom Bapak Kiai Haji Dede Iskandar. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batinnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keberkahan, berkah ilmunya, berkah keluarganya, berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Majlis Al-Mukarrom Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga pun mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Sahibul Majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga senantiasa diberikan panjang umur, disehatkan zahir dan batinnya, dimudahkan segala urusannya dan diberkahkan selalu dalam kehidupannya, disukseskan dalam usahanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para asatidz Al-Mukarrom Bapak Ustadz Abu Fasa, Mukarrom Bapak Ustadz Subhan, Mukarrom Bapak Ustadz Agus Bukhari selaku Ketua DKM Majelis Al-Ikhlas, juga Mukarrom Bapak Ustadz Sukron dan para asatidz yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya untuk semuanya. Pun yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT 17, Bapak Ketua RT 19, Bapak Ketua RT 20, selaku sahibul wilayah. Mari kita doakan semuanya, mudah-mudahan para asatidz, para tokoh masyarakat kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, disehatkan badannya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam kehidupan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh juga Bapak Bos Hartono dan para tokoh yang lain, juga segenap jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan zahir dan batin kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah berikan keberkahan selalu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan keluarga kita jadikan Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan-keturunan kita Allah jadikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik inayah dan kebaikan kita semua. Yang alhamdulillah pada malam Jumat ini, malam Sayyidul Ayyam ini, kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki dan duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi sekaligus bersilaturahmi dan
Wabil khusus mendoakan daripada orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita berdoa mudah-mudahan asbab dari doa kita, orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi makam radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Pun untuk orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah cukupkan segala kebutuhan hidupnya, dan senantiasa Allah berikan rahmat dan hidayah serta barokah untuknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah keibaan junjungan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamah nanti. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua hadir malam hari ini, khusus keluarga bersama majelis malam Jumat kelak di yaumil akhir mendapat sahabatul usmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالله تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أتوسل إليك لتقضى حاجاتي وحاجاتنا وحاجاتكم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركاته كرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة النبي مصطفى بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف القريشي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى أهل البيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ثم إلى أرواح خصوصا يا أهل القبور. الفاتحة ثم إلى روحي خصوصا المرحومة خصوصا ثم إلى روحي 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 المرحومة
khususan summa ila ruhika أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم بالجنة كرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah menyehatkan badan kita, memberikan rezeki yang lapang kepada kita, memberikan keberkahan kita, menyehatkan anak dan istri kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Al-Fatihah untuk guru kita yang lagi dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan menyehatkan kembali jasmani dan rohaninya seperti sedia kala. Al-Fatihah wa syifa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti setelah saya baca fi qaryati, niatkan dalam hati. Al-Fatihah summa ila arwahi khususan ya ahlil kubur ya abi wa abaina wa ummi wa ummahatina wa zaddi wa zadatina wa auladi wa auladatina wal ustadi wal ustadatina wal ikhwani wal ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fi qaryati. كرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنما من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمضون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما هي الأرض الذي قدرني وإليه ترجعون أأتخذ بوجوده آلهة إن يرد الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقدون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين مضرون وأهل لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنؤمن من لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن
يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شكر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم والناس اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ما استبقوا الشراب وأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر نكسه في الخلق فلا يقلون وما علمناه الشرع لا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها يأكلون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وأفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي عرضا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وزجرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله اعتقادا بهلياته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بالنبوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق المقالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun, para masyaykhil kiram, para alimil ulama, para asatid, para pemuka agama dan pemangku wilayah, bil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan beliau dan keluarganya selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, usahanya dilindungi oleh Allah, tempat usahanya dilindungi oleh Allah, jalan menuju tempat usahanya dilindungi oleh Allah, diberikan barokah oleh Allah, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kiai Haji Hamzah yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ustadz Aupasa, Bapak Ustadz Saripudin, Bapak Ustadz Subhan, Bapak Ustadz Agus Bukhari, Bapak Ustadz Supran, Bapak Ustadz Saipudin, Bapak RT 17, Bapak RT 20, Bapak Haji Hartono, dan para tokoh masyarakat yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan beliau semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah, berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah rumah tangganya, berkah keluarganya, berkah jamaahnya, berkah usahanya, berkah tempat usahanya, berkah jalan usahanya, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal. Bapak, saudara hadirin jamaah majlis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, digunakan kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah. Kemudian tatkala kita mendapatkan harta, mudah-mudahan harta kita ditasarufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita diberikan anak keturunan, mudah-mudahan anak keturunan kita ahli ibadah, anak keturunan kita soleh dan soleha, cinta kepada orangnya ahli ibadah. Amin ya rabbal. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kesempatan malam Jumat ini, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam Sayyidul Ayyam, kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Pada kesempatan malam hari ini kita berdoa buat mereka, kita berdoa buat orang tua kita lewat pembacaan surat Yasin, lewat pembacaan tahlil. Mudah-mudahan pahalanya kita kirimkan semua buat mereka. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan barokah dalam kehidupannya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan berbagai macam urusannya oleh Allah. Buat orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni dosa oleh Allah, dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah, ditempatkan tempat yang mulia oleh Allah, diluaskan kuburannya oleh Allah, diberikan nikmat kubur oleh Allah, kuburannya dijadikan salah satu di antara taman-taman surganya Allah. Amin ya Rabbal. Kemudian sholawat teriring salam ta'zim, mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Rasul, dirindukan sama Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita. Pak, insya Allah kita akan diberikan syafaat oleh Rasul sehingga kita berada di surga dengan Rasul. Amin ya Rabbal. Bapak, saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung waktu sudah larut malam, jam 9:30 harus sudah selesai kita pembacaan doa. Saya nggak terlalu lama, langsung pada pokok permasalahan, masih menjelaskan tentang wa mimma la ya'lamun. Kita teruskan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah kepada orang-orang yang berada di balik Jabal Qur, ra'aitu masajidahum ba'idatan min buyutihim fasa'atu an sababihi. Ra'aitu, aku melihat, masajidahum, masjid-masjid mereka, ba'idatan min buyutihim, jauh dari tempat mereka. Fasa'atu, maka aku bertanya, ansababihi, akan sebab-sebabnya. Jadi kalau mereka sengaja bangun rumahnya jauh dari masjid supaya banyak datang langkahnya ke masjid. Kalau kita sengaja bangun rumahnya jauh dari masjid supaya enggak kedengaran speaker masjid, beda. Beda apa enggak? Beda. Kalau dekat dengan musola, kalau dekat dengan masjid, ya Allah, itu terobong speaker dekat banget, betul. Sehingga bising katanya. Naudzubillahimin. Padahal bunyi speaker itu sudah jam 3:30, Pak. Padahal bunyi speaker itu jam 4. Terkadang kita masih, ya Allah, kaget, ya Allah, lagi enak-enaknya tidur, speaker musola kedengeran, sholawatan kedengaran, ngeganggu enaknya. Yang ngomong siapa itu? Kiai. Iya, ya saya yang ngomong, dokter. Ya Allah. Padahal alhamdulillahirabbil, kalau bekerja tidak bisa ngebangunin, kalau alarm tidak bisa ngebangunin kita, maka alhamdulillah ada orang yang bangunin sholat subuh. Alhamdulillah, sholat subuhnya nggak kesia-sia. Coba kalau nggak ada speaker masjid, insya Allah jam 6 semua. Bagus. Itu yang rumahnya dekat, jauh dari masjid.
Lalu bagaimana orang sekarang itu pengen bangun rumahnya dekat dari masjid? Kenapa? Karena tujuannya supaya cepat datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah, sholat berjamaah. Itu orang sekarang. Beda dengan orang-orang ini, dia tetap sholatnya datang ke masjid, zuhurnya di masjid, maghribnya di masjid, asarnya di masjid, walaupun rumahnya jauh dari masjid. Kalau dulu tidak ada kendaraan, betul. Kalau sekarang ada kendaraannya, cuman mohon maaf terkadang pagar masih ditutup. Ketika naik kendaraan, motor jauh dari masjid, takut. Ya Allah. Iya kan sekarang Pak, pencurian itu setengah 5, jam 5, betul. Dibarengin dengan orang mau ke masjid. Lalu bagaimana kalau motor itu jauh dari masjid? Itu orang-orang zaman sekarang. Beda nih, subhanallah. Mereka ini kalau kita pengen dekat dari masjid supaya rajin ke masjid. Banyak orang yang berlomba-lomba rumahnya pengen dekat masjid. Ada orang yang berlomba-lomba rumah dengan dekat masjid. Ada orang-orang yang berlomba-lomba rumahnya supaya jauh dari masjid. Cuma dua motifnya, yang satu pengen banyak pahalanya, yang satu karena mau sholat, betul? Enggak sholat di masjid nggak apa-apa karena rumahnya jauh dari masjid. Kalau dekat dari musola, dekat dari masjid, kalau dia ke masjid mahal, sama mas, bukan mau sama Allah, kan begitu. Wah, alhamdulillah maka jamaah majelis malam Jumat subhanallah. Kalau sudah subuh, insya Allah ada di rumah. Alhamdulillah. Dia udah baca selamat Allahumma sholli, baru sholawatan. Gitu kan, baru sholawatan. Allahu Akbar baru aja. Selawatan lagi, jeda waktu. Ada komat baru juga komat. Orang rumah saya langkah lagi dari masjid 1 langkah. Bentar aja nunggu Allahu Akbar selesai, masih ada rakaat pertama selesai, masih ada rakaat kedua. Insya Allah sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih ada johor bulan hari esok tuh, alhamdulillah masih ingat juga johor hari esok. Orang zaman sekarang. Tapi kalau masih sholat Jumat, insya Allah insya Allah sholatnya banyak kan di rumah. Alhamdulillah. Itu kameramen kayaknya. Kalau kita mah alhamdulillah sama di rumah. Iya. Faqalu, mereka menjawab, nanu inna sawaba man atal masjida min makanin ba'id ajyadu min sawabi man atau min makanin qarib. Faqalu, mereka menjawab, inna sawaba, sesungguhnya pahala, sesungguhnya ganjaran, man atal masjidi, siapa orang yang mendatangi masjid, min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh. Paling jauh Parel nih di kita tuh, Parel paling jauh. Tapi subhanallah subuh dia terus jadi imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, generasi penerus kata Pak Suklon, jangan kita terus dia jadi imam, jadi kan gitu. Iya, kalau kita dosanya udah numpuk, dia kan belum banyak dosanya, nanggung seluruh, biar dia ada dosanya, kita jadi makmum. Ajiyadu itu lebih banyak, min makanin ba'id, dari tempat yang lebih dekat dari masjid. Lalu Pak Ustadz tetangganya masih kudu muter, ya jangan Pak, dia kudu muter dulu, nggak mesti seperti itu. Yang terpenting kita lihat kita mau melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, mau melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau begitu enaknya yang jauh dong, tergantung tadi. Kalau dia berangkat banyak pahalanya, kalau nggak berangkat berarti kan tidak dapat pahala. Lebih baik dekat berangkat daripada jauh nggak berangkat. Oh, kalau begitu besok saya kontrak aja ke masjid. Beda lagi, tergantung bagaimana motivasi kita.
Motivasi kita lillahi ta'ala, cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah sholatnya di masjid mudah-mudahan istiqomah. Amin. Yang belum datang ke masjid mudah-mudahan datang ke masjid. Yang sholatnya di rumah alhamdulillah tetap istiqomah. Yang belum sholat mudah-mudahan alhamdulillahirobbil. Ya anak muda ya, betul apa enggak? Betul. Iya. Kalau kira dengar ajan kira-kira di warung kopi kira-kira udah apa belum? Tanggung. Jangankan anak muda, kiainya juga masih ada. Tanggung, jangan ada barang-barang aja kan. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan punya dalil, punya ibrah, betul. Nah, anak muda kan punya ibrah, lah kita punya dalil kan begitu. Waktu kan banyak kan begitu ya. Kalau kiai punya dalil, kalau ente-nya punya dalil, sholatnya duluan. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Summa qala alaihi salam, ra'aitu maqabirahum inda abwabi buyutihim. Ini serem. Kata baginda Rasul, ra'aitu maqabirahum, aku melihat kubur-kuburan mereka inda abwabi buyutihim, di depan pintu mereka. Kuburannya gak jauh dari rumahnya. Coba bayangkan. Kalau orang-orang zaman dulu, betul. Orang-orang zaman dulu tuh punya kuburan di rumah, punya tempat wisatanya di rumah, sana kuburannya gak jauh. Nah kalau kita kan sekarang kuburannya di sana, betul. Cuman kalau kita di depan kuburan kita ini di rumah, kuburan kita di depan rumah, saya yakin RT komplek lagi kan lewatnya. Betul RT? Gak, ini kuburan siapa kan begitu. Kata-kata dikeramatin nanti kasih lampu. Wah banyak yang diarah kan. Ada yang jadi kuncennya, ada yang terima parkirnya, ada yang tukang dagangnya, isi kotaknya buat malis malam. Kalau mereka begitu Pak, artinya ketika ada orang meninggal dari keluarga mereka, nggak jauh-jauh di depan rumah mereka kuburannya, masih di halaman mereka. Fas'altu an sababihi, maka aku bertanya akan sebab-sebabnya, kata Rasulullah. Faqalu hatta nara maqabira fala namilu wala nastaqilu bidunya wala tansal mauta. Dijawabnya nih, rakam jawabnya. Hatta nara maqabir, sehingga kami itu selalu bisa melihat kuburan. Fala namilu, maka kami tidak akan condong. Wala nastaqilu, dan kami tidak akan sibuk di dunia dengan urusan dunia. Kalau saya melihat kuburan, saya nggak sibuk dengan urusan dunia. Pasti saya ingat akan mati. Dunia boleh, tapi nggak terlalu sibuk. Ingat mati. Lagi kerja jangan ingat mati. Awas. Lagi dagang ingat mati. Nggak boleh. Isalah. Lagi dagang ingat mati. Tutup dagangnya bang. Artinya apa? Ketika kita bekerja, tetap ada batasannya. Ketika sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sibuk dengan urusan duniawi sehingga kita tidak melaksanakan urusan akhirat. Sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan kerja kita, akhirnya malam Jumat enggak datang. Alhamdulillah. Subhanallah. Sibuk lagi di mana? Masih ada tambahan. Mana? Nganter ke mana? Ke Bogor. Nganter apa? Paket. Contoh nih contoh. Enggak nyindir. Dari tambahan. Udah tambahannya di sini aja Pak. Tambahannya di majelis malam Jumat. Didoain tuh sama ada 70 orang. Orang 40 orang aja. Kado waliin sepiring awak. Wali apalagi 70 orang. Cukup kalau sudah malam Jumat, ingat sama Allah, ingat sama Rasul, ingat sama orang tua. Cukup doain. Besok malam 1 udah sampai jam 10 mudah terus. Subhanallah. Siap.
Saya nggak nyinggung kok Ajit, nggak nyinggung siapa-siapa, sama sama kita juga. Hampir begitu. Ya, saya nggak nyinggung siapa-siapa. Ini mereka supaya ingat dengan mati. Begitu lah. Udah setengah 10 udah matinya ya. Udah kasih kode aja Bapak Dede. Udah kasih kode aja deh. Harus ngopi, mau sih banyak, gak usah ngomongin mati ngeri. Oke, sih. Ngomongin kopi aja. Lagi sakit ya. Enggak ada. Kalau namanya mati mau sakit mau nggak sakit mati Pak. Orang sakit dia mati, yang dekat orang sakit malah Mati. kenapa kau usah tahu? Gak usah takut. Mereka itu begitu Pak, karena mereka ingat akan kematian. Mereka ingat akan kematian. Kenapa? Karena karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ra'aituhum la yadhakuna fa sa'altu an sababi faqalu inna du'aka min yaswatil qalbi lidzalika lanatu. Kata Rasulullah, ra'aituhum, aku melihat mereka la yadhakun, tidak pernah tertawa. Tertawanya enggak banyak tertawa, enggak terbahak-bahak tertawanya. Apa sebabnya? Apa kata mereka? Inna du'aka, sesungguhnya banyak tertawa itu. Inna du'ika, sesungguhnya banyak tertawa, yusawwidul qalbi, menghitamkan hati. Lidzalika lanadhuka, maka dengan demikian, karena demikian kami tidak banyak tertawa. Senyum aja dia. Ngagolin senyum. Senyum. Ada cerita lucu. Senyum aja. Tertawa boleh, tapi jangan terlalu. Maka kalau kata film Dono Kasino Indro, tertawalah, sebab tertawa itu dilarang. Film Dono tuh. Dulu Mas Khalid juga nonton film Dono. Kalau saya penggemar, sama aja. Dohik Pak. Ketika banyak tertawa itu, hati kita akan aja hitam. Oleh karenanya mereka, kalau kita subhanallah, nggak apa-apa tertawa aja Pak. Tertawa jangan terlalu pas. Rasul itu tertawa, tapi nggak terlalu terbahak-bahak. Paham kata Rasulullah, man dohaka kohkatan dohaka seton. Barang siapa yang tertawa sampai terbahak-bahak, maka itu tertawanya setan. Maka kalau ada yang tertawa terbahak-bahak, berarti temannya Setan. Jangan kesini setannya nih. Jangan. Yang dibatin tertawa berarti, waduh, berarti saya yang setannya punya. Silakan tertawa, nggak jadi masalah. Yang terpenting jangan terlalu sampai lupa daratan, sampai nggak ingat apa. Itu yang tidak dibenarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala, bentar lagi Pak, saya habis ini. Summa qala alaihi salatu wasallam, sa'altu anhum hal takuna mardo. Aku bertanya kepada mereka, hal takunu mardo, apakah di kamu itu tidak terjadi sakit? Qalu mardo kafaratuz dzunub fa nahnu la naznub. Yang namanya sakit itu adalah penghapus dosa. Wa nahnu la naznub, dan saya itu tidak pernah berbuat dosa. Berarti yang lagi sakit banyak dosa. Itu aja udah. Iya, ngaku kan? Iya, yang namanya sakit itu adalah penggugur dosa, penebus dosa, penghapus dosa. Maka kalau yang terlalu sakit lagi banyak dosa. Jadi kayaknya banyak dosa. Was jamaah itu, harus dendam begitu di jamaah. Ya, saya kan bukan ngada-ngada, udah. Ini kan hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka itu tidak banyak berbuat dosa, dan bahkan dia nggak pernah berbuat dosa. Bukan kita nih, tapi di luar langit wa bima ya. Namun, tapi yang namanya manusia itu dia terlepas daripada perbuatan dosa, sedikit maupun banyak, dan kita punya dosa.
Oleh karena sekali lagi, bagi orang yang lagi sakit, ada yang terkena sakit, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya lagi dikurangi. Semakin banyak lama sakitnya, semakin banyak dikurangi dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Pak? Jangan. Kalau sakit terus berarti kan kerja, kan begitu. Artinya bukan demikian. Ketika kita diberikan sakit, kita hududun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ngeluh, ya Allah, kita nggak datang ya Allah. Padahal kita bisa sakit, ngeluh kita sama Allah. Kayak Allah, kok kenapa saya dikasih ya Allah, saksi sakit ya Allah, padahal 3 bulan, 6 bulan kita nggak pernah sakit, baru 3 hari kasih sakit sudah ngeluh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, betul? Makan ini nggak enak, makan itu nggak enak, makan buah-buahan banyak nggak bisa dimakan, ya Allah, lagi jagain saya berarti ya. Itu namanya sikoyah. Artinya kita tidak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ketika kita diberikan sakit, husnudon sama Allah, Allah sayang sama kita. Lagi dilebur dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sakit yang bagaimana penembus dosa? Yang ikhlas, yang bersyukur. Tapi kalau ngeluh, nambah dosa, Pak. Kalau ngeluh nambah dosa lagi. Kalau ngeluh nambah dosa. Oleh karenanya mudah-mudahan siapapun, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Supaya tetap malam Jumat penuh terus. Malam Jumat datang terus. Mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan buat kita sendiri. Buat orang tua yang kita yang masih hidup. Buat saudara-saudara kita yang masih hidup. Buat abang-abang kita yang masih hidup. Buat semuanya yang masih hidup. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak begitu, Pak, supaya kita diberikan kesehatan agar tetap istiqomah mendoakan orang tua. Insya Allah. Ngerti kan, Pak? Sakit itu adalah pelebur dosa. Maka jangan ngeluh di hadapan manusia. Kita ngeluh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeluhnya banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, banyak dosa yang saya lakukan sehingga saya diberikan teguran oleh-Mu ya Allah. Jelas, Pak? Jelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد شاكر حمد نائم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنزل بها من جميع الله الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اجرنا من النار
يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك صبر على العافية ونسألك الجنة للناس اللهم إنا نستغفرك ونترك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم افتنا وإياهم في جنتك وأمانك وإياتك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار أليم ورياء وجبك ومن شر كل جسد إنك على كل شيء قدير اللهم جبلنا بالعافية والسلامة اللهم جبلنا بالعافية والسلامة اللهم جبلنا بالعافية والسلامة وأنفقنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيبة الندامة في الهان والمال إنك سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا الشفيع محمد في الأولين والآخرين وسلم وبارك صحبة الرسول العين الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا النائمين حمدا ومشهدا يا ربنا لك ما يفعل الجلال وجهك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد من عند القدر وذلك المراد وتقضى بالحمل وإلى القضاء والصراط واستغفر الحمد والتكريم ولا أكبر ولا بشيء لكل مهلك اللهم صل على سيدنا محمد ذكر القلوب والدواء والمغفرة الصور والإله وملك الشهد والهداية والمسلمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فخير ربنا بالسلام ومن الجنة والسلام تبارك ربنا وتربينا الجلال اللهم ربنا اقبل منا الصلاة والشيخنا وركوعنا وسجودنا ورؤودنا وتضرعنا وتعوشنا ننصرنا يا الله يا الله يا رب الراحمين اللهم ربنا اقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا شيئا ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا مولانا فانصرنا من الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في فضل سبحان الذي عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah majelis kita malam hari ini. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan semua yang kita baca Allah sampaikan pahalanya teruntuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup majelis kita dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.